بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معدان ابن طلحہ تابعی کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کے کرنے سے اللہ تعالی مجھے جنت عطا فرما دے۔ انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی اور میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، انہوں نے اس مرتبہ میں بھی کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار فرمایا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میں نے پھر وہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے حضور میں سجدے زیادہ کیا کرو۔ جو سجدہ بھی تم اللہ کے لیے کرو گے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ ضرور بلند کر دے گا اور تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ اس کی وجہ سے ضرور معاف ہو جائے گا۔ معدان کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کا مجھے موقع ملا تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے بالکل وہی بتلایا جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، سفر اور حضر میں اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے رات کو اٹھے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت اور انبساط کے خاص عالم میں مجھ سے فرمایا، ربیعہ کچھ مانگو۔ آپ کا مطلب یہ تھا تمہارے دل میں اگر کسی خاص چیز کی چاہت اور آرزو ہو تو اس وقت مانگ لو، میں اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کروں گا اور امید ہے کہ وہ تمہاری مراد پوری کر دے گا۔
حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میری مانگ یہ ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا میں تو بس یہی مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے اس معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو۔ مقربین بارگاہ خداوندی پر کبھی کبھی ایسے احوال آ جاتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت رحمت حق متوجہ ہے اور جو کچھ مانگا جائے امید ہے انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ ابن مالک کی خدمت سے متاثر ہو کر ان سے فرمایا جس چیز کی تمہیں چاہت ہو وہ مانگ لو۔ غالباً وہ کوئی ایسی ہی گھڑی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگی اور بار بار دریافت کرنے پر بھی یہی کہا مجھے تو بس یہی چاہیے، اس کی سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا پھر اپنے اس معاملے میں میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعے۔ گویا اس ارشاد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تم جو جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو یہ بہت بلند درجہ اور عظیم مرتبہ ہے، میں تمہارے واسطے اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن اتنا بلند مقام حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے تم بھی اس کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے عملی کوشش کرو، اور وہ خاص عمل جو اس منزل تک پہنچانے میں خصوصیت کے ساتھ مددگار ہو سکتا ہے اللہ کے حضور میں سجدوں کی کثرت ہے، لہذا تم اس کا خاص اہتمام کر کے اپنے اس معاملے میں میری مدد کرو اور اپنے عمل سے میری دعا کو قوت پہنچاؤ۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث اور اس سے اوپر والی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کثرت سجود سے مراد نمازوں کی کثرت ہے، لیکن چونکہ جنت اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہونے میں نماز کے دوسرے ارکان اور اجزاء سے زیادہ سجدے کو دخل ہے، اس لیے بجائے کثرت صلاۃ کے کثرت سجود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم لوگ یعنی مقتدی لوگ کہو اللہم ربنا لک الحمد، تو جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نماز باجماعت میں جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو حکم دیا کہ اس موقع پر وہ بھی یہی کلمہ کہا کریں، اور فرمایا جن لوگوں کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے موافق اور مطابق ہوگا اس کلمے کی برکت سے ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ موافق اور مطابق ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ بالکل ان کے ساتھ ہو، آگے پیچھے نہ ہو۔ حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ کے پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس وقت یہ کہنے والا کون تھا؟
اس شخص نے کہا میں نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ باہم مسابقت کر رہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھے گا۔ حدیث میں اس کلمہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا کے لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتوں کی جس مسابقت کا ذکر ہے اس کا خاص سبب غالباً اس بندے کے دل کی وہ خاص کیفیت تھی جس کیفیت سے اس نے اللہ کی حمد کا یہ مبارک کلمہ کہا تھا۔ واللہ عالم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں کہا کرتے تھے رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت کی نعمت سے نواز، مجھے معاف فرما دے اور میری روزی کی کفالت فرما۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔